جماعت نویں کے طلبہ کا اردو کی آن لائن کلاس میں استقبال ہے اور لیکچر نمبر 4۔ عزیز بچوں، آج میں آپ کے لیے فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 3 لے کر آیا ہوں۔ آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 3 کی وضاحت تفصیل سے کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں غزل نمبر 3۔ تمام طلبہ جو ہیں اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 107 پر نظر رکھیں، فراق کی غزل نمبر 3 پہ۔ آئیے پڑھتے ہیں غزل نمبر 3 کا پہلا شعر۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ آئیے میں اس شعر میں کچھ الفاظ ہیں جن کا میں آپ کو معنی بتا دوں۔ شرح مت کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، یعنی کھول کر بیان کرنا۔ حیات ہو گئی زندگی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری وضاحت کرتے ہیں، یعنی محبوب سے جو اشاروں ہی اشاروں میں بات کرنے کا انداز ہے، وہ بھی ایک خفیہ انداز ہوتا ہے، اور محبوب سے جو ہم نے اشاروں ہی اشاروں میں بات کی، یہ جو اشارے تھے ان کا مطلب میں اور میرا محبوب ہی سمجھ پائے، اور جب میں نے محبوب سے اشاروں ہی اشاروں میں بات کی تو مجھے اپنی زندگی جو ہے خوشگوار معلوم ہوئی۔ یعنی محبوب سے جب بات اشاروں ہی اشاروں میں کی جائے تو دل میں جو ہے ایک سکون ملتا ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ عزیز بچوں، آئیے اب شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ کیا جانیے موت کیا تھی پہلے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ فراق فرماتے ہیں، مجھے پہلے موت کے بارے میں کوئی معلوم نہیں تھا، یعنی یہ موت کیا چیز ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کا مزہ کیسا ہے۔ لیکن جب سے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی جو ہے ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو رہی ہے، یعنی مجھے پرسکون زندگی معلوم ہوئی۔ تو یہ تھا غزل نمبر 2 کی تشریح۔ اب ہم شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو الفاظ کے معنی بتاتا ہوں۔ اس شعر میں بشر انسان کو کہتے ہیں، دور ہو گیا زمانہ۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں فراق فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے طرح طرح کی کشمکش میں مبتلا ہے، یعنی آج کے دور میں انسان کی زندگی جو ہے طرح طرح کی مشکلاتوں سے دوچار ہے، یعنی انسان کی زندگی آج کے دور میں ایسی گزر رہی ہے جیسے ایک بیمار کی رات گزرتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ آئیے اب ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ جس چیز کو چھو دیا ہے تو نے، ایک برگ نبات ہو گئی ہے۔ برگ ہوتا ہے پتا، نبات ہوتا ہے سبزہ، یعنی
فراق اب اپنی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. اے فراق، تو نے جس چیز کی طرف توجہ یعنی نظر ثانی کی، وہ چیز ایک سرسبز پتے کے مانند ہو گئی ہے. یعنی اپنی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ فراق گورکھپوری جو ہے وہ ایسے شاعر ہیں جن میں طرح طرح کی خوبیاں موجود ہے. اب تھی یہ اس شعر کی تشریح بچوں. اب اگلے شعر کی دیکھتے ہیں. ایک ایک یعنی ایک صفت فراق اس کی، دیکھا تو ذات ہو گئی ہے. یعنی اس شعر میں جو ایک اور ایک آتا ہے، یعنی یہ مخفف ہے. یعنی الف کیف زیر ایک اور الف یہ کیف ایک کی جو ہے، یعنی اس کو چھوٹا کر کے لکھنا، گھٹا کر لکھنا الف کیف زیر ایک، یعنی شارٹ کنٹریکشن ایک طرح کی. اس شعر کے الفاظ کے معنی بتاتا ہوں. صفت ہوتی ہے خوبی اور ذات ہوتی ہے حیثیت. یعنی اس شعر میں یہ جو غزل کا آخری شعر ہے، یہ کون سا شعر ہے؟ مقطع. کیوں ہے مقطع؟ اس میں فراق نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یعنی کلمی نام. تو اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ شاعر فرماتے ہیں اے فراق، تجھ میں تو ایک ایک خوبی موجود ہے. یعنی تو اپنے خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور تیرے اندر بہت ساری خوبیاں دی ہے، اور جو تو اپنے آپ کی طرف دیکھ، تجھے اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی کہ واقعی تیرے اندر طرح طرح کی خوبیاں موجود ہیں. تو بچوں، یہ تھی آج کی تشریح فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 3 کی. تو امید کرتا ہوں بچوں آپ کو تشریح سمجھ میں آ چکی ہوگی. اور کل ہم فراق گورکھپوری کی غزل جو ہیں کمپلیٹ سمجھو، آج ہماری کمپلیٹ ہو چکی فراق گورکھپوری کی غزلیں. کل ہم اس غزل کے سوالات کا تذکرہ کریں گے، وضاحت کریں گے. تو پیارے بچوں، اس غزل میں آپ الفاظ معنی آرام سے کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی بک پہ ان کے معنی دیے ہوئے ہیں. اور سب سے مشکل چیز جو ہے وہ تشریح تھی اور سوالاتوں کے جواب. انشاءاللہ کل ہم آپ کے لیے سوالوں کے جوابات لے کے آئیں گے. امید ہے آپ اچھے سے پڑھیں گے اور دل لگا کے پڑھیں گے. تو محنت کرو بچوں، محنت. یعنی فضول کا ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ تعلیم کی طرف توجہ دیجیے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا مصرع ایک یاد آ رہا ہے. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. یعنی یہ ایج ہے آپ کی پڑھنے لکھنے کی. کیوں؟ کیونکہ اس ایج میں آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے. صرف آپ نے دل لگا کے پڑھائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں آپ اپنے جو کریئر ہے آپ کا وہ سنور جائے گا اور آپ کہیں اچھی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے. تو اسی کے ساتھ شکریہ.